سوال آدھا علم ہے، یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ میں ظفر خان، سرٹیفائیڈ کوچ، ٹرینر، بزنس کنسلٹنٹ۔ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے والدین بچوں کو گھر پہ پڑھا رہی ہیں۔ زیادہ تر والدین کے لیے اسکولوں سے کام آ جاتا ہے۔ بہت سارے اسکول اس وقت آن لائن کام کر رہے ہیں، جو بچوں کو اسائنمنٹس دے دیتے ہیں، وہ اسائنمنٹس پیرنٹس کو گھر میں رہتے ہوئے مکمل کرنا ہوتی ہیں۔ بچوں کو گھر میں کام کرتے ہوئے، مختلف سبجیکٹس کو پڑھتے ہوئے، مختلف کام کرتے ہوئے ان کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ایک بچہ گھر میں بیٹھے ہوئے 8 مضمون پڑھ رہا ہے اور ہر مضمون سے اسے 5 سوال ایسے ملتے ہیں جن کے جواب اس کے پاس نہیں ہوتے، تو ٹوٹل ملا کے 40 سوال بنتے ہیں۔ اب یہ والدین کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ 40 کے 40 سوالوں کے جوابات دے سکیں۔ اس صورتحال میں کچھ والدین ایک سنگین غلطی کرتے ہیں، جو غلطی آپ کے بچوں کی شخصیت کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ والدین بچوں کے سوالوں کو ڈسکریج کرتے ہیں، انہیں سوال کرنے سے منع کرتے ہیں، انہیں روکتے ہیں اور ان کے سوالوں کو توجہ نہیں دیتے۔ اس غلطی سے بچوں کے اندر ایک خاص قسم کا فیئر پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ بچوں کو سوال پوچھنے سے منع کریں گے تو ان کی تخلیقی صلاحیت بری طرح متاثر ہو جاتی ہے، ان کے سوچنے سمجھنے کی اہلیت پہ منفی اثرات پڑتے ہیں، بلکہ ان کی سوچنے کی اہلیت مفلوج ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ان کے معصوم ذہنوں پہ بوجھ پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا شعور بیدار ہو، ان میں کانفیڈنس پیدا ہو، تو آپ کو سوالوں کو مختلف طریقے سے ڈیل کرنا سیکھنا ہوگا۔ سوال کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بچے کو آدھی بات پتہ چل چکی ہے، باقی وہ مکمل بات کو سیکھنے کے لیے مزید جاننا چاہتا ہے۔ دوسرا جو اہم سبق ہے، سوال سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے، جس ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہے اس ذہن میں شعور بیدار ہو رہا ہے۔ سوال کا مطلب ہے آپ کے بچے کے ذہن میں شعور پیدا ہو رہا ہے، اسے شعور اور آگاہی کی جو منزلیں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ تو آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ آپ بچے کو ہیلپ آؤٹ کریں، اسے مدد دیں، اسے سپورٹ کریں، اسے فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ شعور کی منزلوں میں آگے بڑھے۔ جب آپ کا بچہ آپ سے سوال پوچھتا ہے تو آپ کے لیے چند ایک تجاویز ہیں جن پہ عمل کر کے آپ بچے کی شخصیت کو ڈیولپ کرنے میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، جب آپ سے بچہ سوال پوچھے تو آپ سوال کو غور سے سنیں مکمل طور پہ۔ نمبر 2، جب آپ مکمل طور پہ سوال کو سن لیں تو آپ کو جواب پتہ ہے تو مختصر اور جامع جواب بچے کو دے دیں۔ نمبر 3، اگر آپ کو سوال کا جواب نہیں پتہ تو آپ بچے سے کہیں کہ کتابوں سے خود تلاش کرنا شروع کرو۔ جب بچہ خود سوالوں کے جواب تلاش کرنا شروع کرے گا تو اس کے اندر ریسرچ اور تحقیق کی صلاحیت پیدا ہوگی، جو اسے ہمیشہ ساری زندگی کام آتی رہے گی۔ نمبر 4، اگر آپ کو سوال کا جواب نہیں پتہ تو آپ بچے سے کہیں کہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں، اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں، آپ بھی کوشش کرو، ہم مل کے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ نمبر 5، اگر آپ کے بچے کی رسائی انٹرنیٹ تک ہے یا ای لائبریری تک ہے تو آپ بچے کو کہیں کہ آن لائن لائبریری اور انٹرنیٹ سے سرچ کرو اور یہ کام آپ اپنی نگرانی میں کروائیں۔ نمبر 5، بچے کو انکریج کریں، سوالوں کو اپنے پاس لکھ لیں اور یہ سوال آپ اسکول میں ٹیچرز کو لکھ کے بھیجیں اور ان سے جوابات پوچھ لیں۔ نمبر 6، اگر ٹیچرز کے علاوہ آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص موجود ہے جو ان سوالوں کے جوابات آپ کو دے سکتا ہے تو اس سے جواب لے کر بچوں کو ہیلپ آؤٹ کریں۔ جب آپ بچوں کو سوالات کے جواب تلاش کرنے میں ان کی مدد کریں گے تو ان کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا، ان کو خوشی اور طمانت کا احساس ہوگا۔ جب آپ کے بچوں میں
خوشی اور طمانت کا احساس آئے گا تو وہ شعوری طور پہ آگے بڑھیں گے اور ان کا شعور اعلیٰ سطح پہ جانا شروع ہو جائے گا. وہ خوشی سے سیکھیں گے. خوشی سے سیکھی ہوئی چیزیں زیادہ طور عرصے تک یاد رہتی ہیں کیونکہ اس کے پیچھے اس کے ساتھ پازیٹیو ایموشنل اٹیچمنٹ بھی آ جاتی ہے. میری دعا ہے کہ پاکستان کا ہر بچہ شعور کی اعلیٰ سطح کو پائے. آپ کا مجھے سننے کا شکریہ. یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ والدین تک شیئر کریں تاکہ تمام پاکستانی والدین تک میرا پیغام پہنچ جائے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. تھینک یو فار لسننگ می. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.